الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. حضرات، آپ کے سامنے پہلا سپارہ سورہ بقرہ، اس کی جو چھوٹی چھوٹی جو آیتیں پڑھی ہیں، ان چھوٹی چھوٹی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے زیادہ مسائل بیان کیے ہیں. ان میں سے ایک مسئلہ ہے نماز کی اہمیت کا مسئلہ جو ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ نماز جو ہے اس کا مقام کیا ہے. شریعت اسلامیہ میں نماز جو ہے یہ ایمان کا حصہ بھی ہے اور اسلام کا حصہ بھی ہے، ارکان اسلام میں سے بھی ہے. اور ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان جو بڑا فرق ہے وہ ایک سب سے پہلے نماز کا فرق ہے. اور اسی طریقے سے یہ اسلامی شاعر میں سے ایک ہے. اور ہر نبی کی امت کے اوپر، ہر نبی کے اوپر یہ نماز جو تھی یہ فرض تھی. کسی مسلمان کے بالغ ہونے کے بعد ارکان اسلام میں سے سب سے پہلے جو چیز فرض ہوتی ہے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب سے پہلے نماز اس کے اوپر فرض ہوتی ہے. اور یہ ہر مسلمان مذکر اور مؤنث ہو، وہ مسافر ہو، وہ مقیم ہو، مرد عورت کوئی بھی ہو، موت نہ جب تک آ جائے، زندگی کے آخری سانس تک جب تک اس کو عقل اور ہوش ہے، یہ نماز جو ہے یہ اس کے اوپر فرض ہے. نماز کی فرضیت تو اپنی جگہ رہی. نماز جو ہے اس کی ایک خاص خوبیوں میں سے ایک خوبی جو اس جگہ بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اے اہل ایمان وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لوگو زندگی میں تکلیفیں پریشانیاں اگر آ جائیں، اللہ کے سامنے نماز پڑھو، تکالیف کے اوپر صبر کرو، اللہ تو سبحانہ و تعالی تمہاری تکالیف کو دور فرما دے گا.
یہ نماز جو ہے یہ انسان کی جو وہ بیماریاں جو دل کی بیماریاں تکبر وغیرہ ہے، اندرونی صفائی جو باطنی صفائی کے لیے ایک یہ نسخہ اکسیر ہے۔ یہ انسانوں کے اندر تکبر جو پیدا ہوتا ہے، بڑے بڑے انسانوں کو بڑے بڑے غریب اور مارے کمزور انسانوں کے برابر پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کے کھڑا کر دیتی ہے نماز۔ ایک بادشاہ وقت ہو، ایک دنیا کا سب سے غریب انسان ہو، اسے ایک ہی صف میں کھڑا ہونا پڑتا ہے اور ایک طریقے کی نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ ایک امام کے پیچھے رہ کے جو امام کبھی رکوع میں کبھی سجدہ میں جاتا ہے، ایک نظم و ضبط کا انسان کے اندر مادہ پیدا کرتی ہے۔ امیر کی اطاعت کس طریقے سے کرنی ہے کہ جیسے ایک امیر کہے سارے مسلمان جس طرح اس کی بات مانتے ہیں، ایک امیر کی بات بھی ماننی ہے۔ مسلمانوں میں یہ بھائی چارہ پیدا کرتی ہے۔ امیر اور غریب کا وہ جو ہم نے اپنی دنیا میں بڑی بڑی چودراہٹوں کے ذریعے بڑے بڑے فرعونی ہم نے جو فرق پیدا کیے ہوئے ہیں، سب کو خاک میں ملا کے ہر بڑے سے بڑے انسان اور بادشاہ وقت کو بھی اس کی ناک کو زمین کے اوپر رگڑا دیتی ہے یہ نماز۔ جو یہ نماز اہل اسلام کے لیے کتنے زیادہ اس کے فوائد ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ بہرحال قرآن و سنت میں جس چیز کی سب سے زیادہ اہمیت ہے ایمانیات کے بعد، عقائد کے بعد، وہ یہ نماز ہی ہے۔ قرآن مجید کو شروع کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ الحمدللہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ الحمدللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ پہلی صورت ہی نماز والی اللہ نے شروع کر دی ہے۔ یہ ایسی صورت ہے فاتحہ، ہر مسلمان مقیم ہو، مسافر ہو، امام ہو، مقتدی ہو، اکیلا ہو، مرد ہو، اور ہر مسلمان کو اس کی تلاوت کرنی پڑتی ہے، اس کی قرات کرنی پڑتی ہے۔ نماز کی صورت سے اللہ نے قرآن مجید کی ابتدا فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد اگلی صورت ہو گئی شروع، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ بات کہی، اس میرے قرآن سے اگر فائدہ اٹھانا ہے نا تو یہ خوبیاں پیدا کرو۔ ان میں ایک یہ ہے کہ نماز کے پابند بن جاؤ۔ یہ پہلے سپارے سے شروع ہو کے آخری سپارہ 30واں جو ہے، 30ویں سپارے تک نماز 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 کا ذکر۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ صلی میں کامیاب ہونے والے وہی لوگ ہیں جو اپنے ایمان کو، اپنے خلاقیات کو، اعمال کی ان کا تزکیہ کر کے ان کو پاک رکھتے ہیں خلاف شریعت کاموں سے اور امور سے، اور نماز کے پابند رہتے ہیں۔ کامیابی صرف ان مسلمانوں کو ملنی ہے، کسی اور کو اللہ کے نزدیک کوئی کامیابی نہیں ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا آخری جب دن تھا، سوموار کا دن، نبی علیہ السلام صبح کا وقت تھا، سورج ابھی نکلا ہی تھا، آپ نے فرمایا فاطمہ کو بلا کے لاؤ۔ جب حضرت فاطمہ کو بلا کے لایا گیا تو نبی علیہ السلام نے ان سے دو باتیں کی۔ ایک، فاطمہ سب سے پہلے میرے فوت ہونے کے بعد تم میرے پاس آؤ گی، تم فوت ہوگی۔ اور دوسری بات کہی، اے فاطمہ تم جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی فاطمہ۔ یہ بات کرنے کے بعد حضرت فاطمہ چلی گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ نے بات کی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ لوگوں نماز کا خیال رکھنا، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، میں تمہیں کہتا ہوں۔ اور وہ لوگ جو تمہارے زیر دست ماڑے غریب کمزور لوگ ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا۔ اور اس کے بعد
چند سانس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ یہ کہتے ہوئے اللہم الرفیق الاعلی، اصل دوستی تو تیرے ساتھ ہے میرے اللہ۔ زندگی کے آخری سانسوں میں بھی نماز کا ہی ذکر نبی علیہ السلام کرتے رہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے نبی علیہ السلام سے آ کے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نزدیک اللہ کی شریعت میں افضل الاعمال کون سی چیز ہے؟ تمام اعمال میں سے جو افضلیت جس کو حاصل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ، نماز تمام اعمال میں سے یہ افضل ترین ہے، اس جیسا کوئی اور عمل نہیں۔ یہ بات سن کے وہ آدمی کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ثم ما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول اچھا ہے یہ نماز سب سے افضل ہے، تو اس کے بعد پھر کون سا عمل ہے؟ فرمایا ثم الصلاۃ، نماز کے بعد پھر نماز۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول ٹھیک ہے، ثم ما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول اس کے بعد تیسرے نمبر پہ، فرمایا تیسرے نمبر پہ الصلاۃ، تیسرے نمبر پہ بھی نماز ہی۔ اور عجیب بات ہے، یہ ایسی نماز جس کو ہم ایسے چھوڑ دیتے ہیں۔ شادی پہ کتنے دولہے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، کتنی دلہنیں نماز پڑھتی ہیں، جن کی بیٹیاں اور بیٹے جن کی شادیاں ہوتی ہیں کتنے نماز پڑھتے ہیں۔ کھانے کے وقت اگر صلات کا ٹائم، کہاں گئے لوگ نماز پڑھنے والے؟ نہیں، مسجدیں خالی ہوتی جائیں۔ اور یہ تھوڑی سی سردی آئی ابھی، یہ نہیں کہ نقطہ انجماد سے ٹیمپریچر یہ جو 0 سے نیچے چلا گیا ہے، نہیں، مسجدیں نمازیوں سے خالی ہو گئی ہیں، گھروں میں کوئی نماز نہیں پڑھتا، دکانوں پہ نماز، سب سے کیا ہے جی، جس کو دیکھیں پریشان بڑا ہے فلاں، اور پریشانی تو دور جس نے کرنی تھی وہ اللہ ہے۔ اللہ کے پاس جا کے کہنا تھا اے اللہ اس پریشانی کو دور کر دے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے پاس جانے کا ایک ہی طریقہ ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، میں اللہ سے ملاقات کر کے کو اگر دل کی بات کہنی ہے تو نماز ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں۔ اگر اللہ سے بات کرنی ہے نماز پڑھو، نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرو دل کی۔ اور یہ حدیث میں نہیں آتا کہ جس وقت، بلکہ اللہ جواب دیتا ہے، انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ سب تعریفوں کے لائق اصل تیری ذات ہے، اور تو کلہ ہی رب العالمین ہے، اور تو ہی پال رہا ہے، یہ تیرا ہی کام ہے، اتنی مخلوقات کو تو پالتا ہے، اور جب ان کو پالتا ہے ساری ضروریات پوری کرتا ہے تو کسی سے لیتا کچھ نہیں، مفت میں سب کو دے ہی جا رہا ہے۔ اللہ تو، اے اللہ تو ہی ہے، واقعی تیری ذات جو ہے یہ رب العالمین ہے، واقعی الحمد کے لائق تیری ذات ہے۔ اللہ جواب دیتا ہے حمدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریفیں کر رہا ہے، الرحمن الرحیم، سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے ہی تو ہے، رحمان رحیم تو ہے۔ اللہ جواب دیتا ہے اثنا علی عبدی، اب میرا بندہ میری دوری تعریفیں بیان کر رہا ہے، آگے سے اللہ جواب، یہ اللہ سے کلام، اے اللہ سے جب دل کی بات کرنی ہے، مالک یوم الدین، دنیا میں تو عارضی طور پہ فلاں بادشاہ بن گیا، فلاں اتر گیا، فلاں جیل میں چلا گیا، فلاں یا فلاں ہوتا ہے، دنیا میں ہوتا ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے کوئی بادشاہ اللہ کے علاوہ اس کائنات کا نہیں ہوگا، ایک دن آنے والا قیامت کا دن، تمام قسم کی بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی۔ بندہ یہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگیاں اور بڑائیاں بیان کر رہا ہے،
ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے مالک تیری بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں صرف تیری، تیرے علاوہ سر نہیں جھکاتے کسی کے آگے، تیرے علاوہ نہ کوئی مالک ہے، نہ مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ کوئی غوث ہے، نہ کوئی سننے والا ہے فریادوں کا، اے اللہ تو ہی فریادوں کو سننے والا ہے، غریب نواز بھی تو ہی ہے، امیر نواز بھی تو ہی ہے، ساری مخلوقوں کا نوازنے والا نواز جو ہے، مخلوقات کو نوازنے والا نواز جو ہے ایک تیری ذات ہے۔ اے اللہ تیرے بندے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی ذات ہے جس سے مانگا جائے، اور اتنی بڑی ذات شہنشاہ کائنات جو کن فیکون کا مالک ہو، اور میں اس کو چھوڑ کے مخلوقات کے آگے چلا جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو کن فیکون کا مالک ہے، میں تیرے در کو کیسے چھوڑ دوں؟ اللہ پھر آگے، اچھا میرے بندے نے یہ کہا ہے، جاؤ پھر میرے بندے تیرے اور میرے درمیان اب نہ یہ بات ہوگی، اب جو جو تو مانگے گا میں تجھے دوں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نماز کے ذریعے کرنا تھا، ذرا کام بند ہوتا ہے نماز بھی گئی، ذرا فلاں ہو گیا جی لاک ڈاؤن ہو گیا نماز بھی ضائع ہو گئی، سیر پہ گئے ہوئے تو نماز تو پڑھنی نہیں نا سیر پہ، اور سیر پہ بھی گئے ہوئے اگر عورتیں اور مرد جنہوں نے بڑا میک اپ کیا ہوا ہو یہ جا کے اگر نماز پڑھ لیں تو بات کیا، مسلمان کس قسم کا ہے یہ پھر؟ اہل ایمان اور کوئی بھی پریشانی بنے اور نماز کے ذریعے اللہ کے سامنے جھک کے، اور کیوں، اور پریشانیاں تو دور کرنی ہیں میرے مالک اور میرے خالق اللہ نے کرنی ہے، اس کو کہیں گے تو پریشانی دور ہوگی۔ کائنات کے رب کی قسم، چھوٹی سے ایک ذرے سے بھی چھوٹی سے لے کے بڑی سے بڑی پریشانی دور کرنی ہے میرے مالک اللہ نے کرنی ہے، اور نبیوں کی پریشانیاں بھی دور کرنے والا اللہ ہے، ولیوں کا بھی پریشانیاں دور کرنے والا ایک داتا اللہ ہے۔ تمام دنیا مخلوقات اوپر اور نیچے کی نظر آنے والی نہ نظر، سب کا داتا جو ہے، دینے والا، ان کو سکھ دینے والا، کرم کرنے والا، فضل کرنے والا اللہ۔ اور اس کے پاس آؤ اور اس کے سامنے نظریں جھکاؤ، اس کے سامنے ایک فقیروں کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ اور اس کے سامنے جھک جاؤ، اور اپنی ناک جو ہے یہ زمین کے اوپر رگڑ کو، یہ لے میرے مالک میں نے اپنی ناک بھی زمین کے اوپر رگڑ دیا، تیرے علاوہ کوئی میری مشکل حل نہیں کر سکتا، اے اللہ میری مشکل حل کر۔ وہ نماز کے ذریعے ہونی چاہیے، اور نماز کو سب سے پہلے اہل ایمان نے ضائع کر دیا ہے۔ ذرا کسی کو نوکری ملی نماز گئی، فلانا جی فلاں جگہ لگا ہوا ہے نماز گئی، منشی لگا ہوا ہے نماز گئی، فلانا کا نماز، اور نماز کے ذریعے تو اللہ سے بات کرنی تھی اور اللہ کو منوانی تھی عرض، اور اللہ نے اپنی رحمت کر کے ماننی تھی، نماز کو ضائع کر دیا تو باقی پھر قوم کی پریشانیاں دور کس طریقے سے ہوں؟ اور یہ لاک ڈاؤن وغیرہ جو ہے نا، یہ فلاں مہینے کا 1.5 مہینے کا، اور اللہ سے معافی مانگو، اور یہ اللہ کہیں قیامت کی لاک ڈاؤن نہ کر دے کہ قیامت ہی نہ آ جائے، یہ اللہ کے سامنے جھک کے کہو۔ اور کاروبار بند کہیں یہ ہے، آج تو کچھ مل رہا ہے، کل کو کوئی ادھار بھی نہ دینے والا ہو، نہ یہ نہ ہو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ ہم نہیں کچھ کر سکتے، پریشانیوں کو دور کرنے والے تیری ذات، اور جھک جاؤ اللہ کے آگے۔ اور یہی تو اس آیت میں اللہ نے بات کہی ہے۔ زندگی میں اگر کوئی پریشانی، کوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا، یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری تھی کہ نماز کے ذریعے اپنی پریشانیاں اللہ سے حل کرواؤ۔ کوئی پریشانی ہوتی نبی علیہ السلام نماز کے ذریعے کراتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے نا کبھی، فرمایا بلال کدھر گیا ہے، بلال کو بلا کے لاؤ۔ بلال آئے، چلو بلال اذان دو، ارہنا یا بلال۔ بلال طبیعت کے اندر نا کوئی سکون نہیں ہے، پریشانی ہے، بلال اذان دو، ذرا نماز پڑھ کے ذرا سکون ملے، اور سکون تو نماز کے ذریعے ملنا ہے، ہم نماز چھوڑ کے سکون کو ڈھونڈتے ہیں۔ اہل ایمان کیوں؟ کائنات، اس کائنات کا سب سے بڑا محسن، اور دنیا میں یہ بات یاد رکھو، کوئی انسان کسی سے پیار محبت کرتا ہے نا، اس کی کوئی خوبی دیکھ کے، اور ایک دیکھ لے گا، 2 دیکھ لے گا، 10 دیکھ لے گا، 20 دیکھ گا،
ساری کائنات کی ساری مخلوقات اللہ کی خوبیاں نہیں گن سکتی، اللہ ایسا محبوب ہے۔ اپنے محبوب سے بات کر کے تو دکھ ایویں چلے جاتے ہیں، اپنے محبوب سے بات کر کے، اور جس نے دکھوں کو دور کرنا ہے، اور اس سے بات کر کے، اور وہ ماننے والا رحمان بھی ہو رحیم بھی ہو، دکھ دور نہ ہو، یہ کیا؟ قوم نے اللہ کے سامنے جھکنا جو ہے یہ چھوڑ دیا ہے۔ قوم کو نماز کی نہیں ضرورت، اور اس کو اور چیزوں کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام تو کیا، ارے نا یا بلال سکون آ جائے ذرا، اللہ کے سامنے چکیں، اپنے دل کی بات جو ہواڑ جو ہے یہ باہر نکالیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے سے جواب دے، میرا بندہ آ گیا، جاؤ میرے بندے جو مانگتے ہو میں عطا کرتا ہوں۔ انسان کو سکون آ جائے اپنے مالک اور محبوب سے بات کر کے۔ بڑے بڑے دنیا میں ہوتے ہیں نا، فلانا میرا یار ہے، ذرا میں یاروں سے ملا ہوں، بڑا پریشان ہوں، یاروں سے مل کے ایزیرا غم ہلکا ہو جاتا ہے، اور ساری دنیا سے زیادہ پکا یار تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، فرمایا ابراہیم ہمارا یار ہے، اور تم ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کرو، اللہ ہر ایک کا یار ہے، یاد رکھیں دنیا میں۔ اللہ سے یاری ڈالو تو صحیح، اللہ سے تو دشمنی ہے۔ ایک آدمی ساری زندگی جو ہے، اور نماز جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ سے کلام کرنا ہے، ایک آدمی ساری زندگی اللہ سے کلام کرنا نہیں چاہتا، اس قدر نیچ ہے، اس قدر وہ گرا ہوا انسان ہے، اور اللہ سے کلام ہی نہیں کرنا چاہتا، اس قسم کا کٹیا بندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کل قیامت کے دن کیا جواب دے گا کہ تو دنیا میں تو میرے ساتھ کلام بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اپنے آپ کو ایسا متکبرہ انسان تھا تو، تیری مشکلات کیسے ہم حل کرتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب راحت کی ضرورت ہوتی، بلال چلو اذان دو، ذرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت ہو جائے، سکون آ جائے، مزہ آ جائے، ذرا اللہ کے سامنے ایک بندہ اپنے محبوب سے بات کر رہا اور پھر مزہ نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو پتا ہو، وہ رکوع میں گیا، سبحان ربی العظیم، اے اللہ ایک تیری ذات ہے جس میں کوئی نقص نہیں، سارے نقص مجھ میں ہیں، تو میرا رب ہے، اے اللہ ساری ضروریات تو پوری کرتا ہے، مفت میں سب کوئی دیتا ہے، عظیم عظمتوں والی ذات تیری ہے، میں کچھ نہیں، اور سجدے میں گیا، اعلیٰ ذات تیری ہے، میں ادنا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اللہ سے بات تو کر کے دیکھے۔ نماز کو اہل اسلام نے سمجھے کہ نماز کوئی چیز ہی نہیں ہے، جس جگہ بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں جی فلاں اور فلاں کے، نماز جو ہے سب کے سب ضائع کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ دشمنی کر کے۔ یاد رکھیں بے نماز جو ہے یہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے، یاد رکھیں یہ اللہ سے کلام ہی نہیں کرنا چاہتا، اس قدر یہ غیرت سے عاری انسان ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے سامنے حدیث میں آتا ہے، جامع ترمذی میں یہ حدیث ہے، ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نا ایسے نا ٹیک ٹیک کے جس طرح چھڑی ہوتی نا، آیا یہ نبینا تھا، جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھ گیا سلام کے بعد، اس نے کہا اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کریں، مجھے بڑی تکلیف ہے اور مجھے کچھ نظر نہیں آتا، دنیا ساری نیر ہو گئی ہے۔ ہم لوگ اپنی آنکھوں کی نہیں قدر کرتے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ ایک نبینے سے پوچھو اس کی تھالی میں کون سا کیڑا ہے، کون سا ملاپ ہے، کون سا گند ہے جس کو وہ کھا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کیا بیچارے کو، اس کو پتہ ہی نہیں کس جگہ وہ گر رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں دنیا کی رنگینیاں کیا ہیں، یہ رنگ، یہ کائنات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن و خوبیاں پیدا کی، اس کو کیا پتہ ہے بیچارے کو۔ کہ اللہ کے رسول مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہے، آپ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری آنکھیں واپس کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اب یہ ایک تکلیف ہے، پریشانی ہے، ہم تو کیا سب سے پہلے جی بہترین ڈاکٹر لبو جی، سارا ودیا کیڑا پاکستان دے اندر جڑا نا فلان جی دے آپریشن کدی ناکام نہیں ہوئے نعوذ باللہ، اور ساری دنیا کے ڈاکٹر بھی لگ جائیں، اگر میرے مالک نے آنکھیں واپس نہ کی تو نہیں ہونی، یاد رکھنا۔ آپ نے فرمایا اچھا، فرمایا چل پھر وضو کر کے آ، وہ وضو کر کے آیا، فرمایا یہاں 2 رکعت پڑھ نفل، اور رکعت پڑھنے کے بعد پھر اللہ سے دعا کرنا، اللہ کا یہ حکم ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ،
اے لوگو صبر کرو اور اللہ کے سامنے نماز پڑھ کے اپنی ذات کا خاتمہ کر کے کہ میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ تو ہی تو ہے میرے مالک، میری نظر واپس کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے اس نے ایسے ہی کیا، وضو کر کے واپس آیا، 2 رکعتیں پڑھی، اس نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ جب اس نے آمین کہا تو آنکھیں کھولی، دونوں آنکھیں بالکل صحیح ہو گئی تھیں اور یہ تو نماز کے ذریعے تھا۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا لاؤ میں تمہیں دعا کر دیتا ہوں، لاؤ تم یہ کام کرو، جا کے فلاں نسخہ کھاؤ اور فلاں جو ہے نا سونف اور فلانا اور ہریڑ کا اور 5 سارے بادام اور چورکا اور یہ وہ فلاں، یہ بات ہی نہیں۔ فرمایا سب سے پہلے شہنشاہ کائنات سے اور کہو میں دعا جوگا بھی نہیں ہوں میرے مالک، تم واپس کر دے میری نظر کو۔ اللہ کے تبارک و تعالیٰ سے بات تو مانگ کے، اور عجیب بات ہے یہ نماز جو ہے، یہ نماز اصل میں اس بات کا اعلان ہے، اے شہنشاہ کائنات میں فقیر ہوں، داتا جو ہے دینے والا، تمام مشکلات حل کرنے والا تو ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا یہ کہتا ہے کہ میں فقیر نہیں اور میں متکبر ہوں، میں متکبرہ انسان ہوں۔ قرآن مجید نے یہ بات کہی کہ جب اللہ نے کہا سجدہ کرو آدم کو نہیں کیا، اللہ نے کہا کیا ہو گیا؟ فَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تم کافر بھی ہو گئے، تم نے تکبر کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے سامنے جو ایک بندہ چکتا نہیں، یہ تو متکبرہ انسان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حدیث میں آتا ہے اگر کوئی انسان کوئی توبہ کرنا چاہتا تو کہتا اللہ کے رسول میں نے زندگی میں بڑے گناہ کیے ہیں، توبہ کا کیا طریقہ ہے؟ یہ سنن ابی داود میں یہ حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اچھا توبہ کرنا چاہتا ہے، چل وضو کر کے جا کے۔ یہ وضو کرنے گیا، وضو کرنے کے بعد واپس آیا، فرمایا 2 رکعتیں پڑھو اور سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں پڑھو، سچے دل سے بعد میں دعا کرو، اللہ تیرے سارے گناہ پچھلے معاف فرمائے۔ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جو انسان دنیا میں کبھی کوئی ایسی حرکت کر لے، کوئی گناہ کر لے یا کوئی ظلم کر لے، ذکر اللہ، اس کو چاہیے یہ اللہ فاستغفر اللہ، اس کو چاہیے یہ اللہ سے معافی مانگے۔ کیوں؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ تو گناہ کی معافی دینے والا نہیں۔ اگر معافی چاہنی ہے اور یہ جو ہے نا توبہ میری اللہ توبہ، اور یہ توبہ نہیں ہے، نماز پڑھ کے اپنے سر کو اللہ کے سامنے، اللہ کے پاؤں میں، دونوں پاؤں کے درمیان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاؤں کے درمیان اپنے سر کو اور اپنی ناک کو رگڑ کے معافی مانگو اگر معافی مانگیں گے۔ جی بڑی توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، مذاق بنایا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ اگر توبہ بھی کرنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اس کو چاہیے 2 رکعتیں پڑھے اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگے۔ اور اللہ تو ہے ہی معاف کرنا، اور پیری پہ گیا بندہ، اور بندہ پیری پہ گیا ہے، شہنشاہ کائنات کو تو ترس ہی بڑا آتا ہے۔ ساری دنیا کے رحم کو اکٹھا کر لیا جائے، نبیوں، پیغمبروں، فرشتوں، ساری مخلوق کے رحم کو اکٹھا کر لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے، ساری کی ساری اگلی اور پچھلی مخلوقات کو جمع کر کے ان کے رحم کو اکٹھا کر کے کہاں ہے۔ اللہ تو رحم ہی بڑا کرنے والا ہے، بندہ پیری پہ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی آدمی کو بڑی کوئی تکلیف دے کوئی خبر پہنچے، جو اس کے کئی دفعہ ہوتا ہے ایسی تکلیف کی خبر، کئی ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں، ایسی خبر، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابی تھے حضرت عبداللہ بن عباس، یہ ابن عباس ان کو کہتے ہیں، یہ ایک جگہ گھر سے نکلے تو جانے لگے ذرا تھوڑا سا آگے، ایک آدمی نے کہا عباس، ابن عباس، تیرا چھوٹا بھائی جو نا قسم سکا بھائی تھا وہ فوت ہو گیا اچانک۔ یہ مدینہ سے کافی بار تھے، آپ فوری طور پہ جب بھائی مرتے ہیں تو بازو ٹوٹ جاتے ہیں، یاد رکھو، بھائیوں کی طرح نہیں دنیا ہو سکتی کبھی، اگر یہ سچے ہوں تو، اگر یہ مسلمان ہوں اور ان میں شرم و حیا ہو تو بھائیوں جیسا نہیں ہوتا کوئی پھر آدمی، بازو ٹوٹ جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فوری طور پہ نیچے اترے، اترنے کے بعد انہوں نے وضو کیا،
وضو کرنے کے بعد انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی اور اس کے بعد پھر کہنے لگے لوگوں یہ میں نے بھائی کی موت کی خبر سن کے یہ کیا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لوگوں صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو، اللہ مدد دے گا۔ اب دل جو ٹھہرتا نہیں نا، اللہ کے سامنے جھکا ہوں، اے شہنشاہ کائنات جو تیرے فیصلے ہیں میں راضی ہوں ان کے اوپر، سکون آ گیا دل کو۔ یہی عبداللہ بن عباس کے بارے میں ہی آتا ہے حدیث میں کہ یہ ایک دن مدینہ سے باہر تھے تو کسی نے کہا کہ عبداللہ، یہ حضرت عباس آپ کے چچا تھے، عباس ان کے بیٹا تھے، اے عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سواری کے اوپر بیٹھے تھے، کہنے لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں بیوی جو ہے نا، یہ نبی علیہ السلام کی وفات کی بعد کی بات ہے، نبی علیہ السلام کی فلاں بیوی جو ہے نا وہ فوت ہو گئی ہے۔ آپ فوری طور پہ اپنی سواری سے نیچے اترے، 2 رکعتیں پڑھی وضو کر کے، اور اس کے بعد پہ کہنے لگے لوگوں میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کسی کو کوئی بڑا حادثہ پیش آ جائے نا، فوری طور پہ اس کو چاہیے اللہ کے سامنے چکے نماز پڑھے۔ اور لوگوں محمد الرسول اللہ کی نشانی ان کی بیوی تھیں، آج وہ دنیا سے چلی گئیں، ان سے بڑا حادثہ اور کیا ہو سکتا ہے دنیا میں؟ ان کی لاڈلی اور جو سارے دنیا کے قیامت تک کوئی مومن، ایک دن ایک ساتھ کا بھی کوئی مومن ہوگا ان کی ماں، اور سارے مومنوں کی ماں فوت ہوگی، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ آج اللہ کے سامنے اگر نہیں چکنا تو کب چکنا ہے؟ بڑے سے بڑا حادثہ، ہم بڑے سے بڑا حادثہ ہوتا ہے نماز چھوڑتے ہیں سب سے پہلے، اور بڑا پریشان ہے اس واسطے نہ نماز مسجد نہیں پڑھ سکتا، نہ گھر نہ باہر نہ مسجد، بس یہ عجیب بات ہے۔ اور نماز کے ذریعے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون دینا تھا، اور انہوں نے نماز کے ساتھ یہ کیا، سب سے بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا ہمارا حال یہ ہے کہ نماز کو چھوڑتے ہیں، وہ نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مدینہ میں ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ہی نہ ہوا چلی تو ہوا تیز ہوتی گئی، ایسی تیز ہوتی گئی ایسی کہ وہ آندھی بن گئی، ہنیری جو جسے اندھیری کہتے ہیں، وہ ہنیری بن گئی اور وہ تیز ہونا شروع ہو گئی۔ ہم نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکل کے نا آپ سیدھا مسجد کے اندر آ گئے، صحابہ بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ مسجد میں آ گئے کہ کب پتہ نہیں اللہ نے پچھلی قوموں کے اوپر، کئی قوموں کے اوپر ایسا ہوا کہ ہوا بھیجی تیز آندھی، بڑے خوش ہوئے کہ ایسے اللہ نے اس کو ذرا اور بٹن تیز کر دیا اس کا، پھر ایسے یہ ہوگا، ان کی گھروں کی اینٹیں تک جو سی یہ اکھڑ کے دوسری جگہ، اور انسانوں کو چک چک کے اٹھا کے ایسے مارا انسانوں کے کلیجے پھٹ گئے، وجود کے رضا رضا ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے انسان ہو۔ اور کیا پتا اللہ غصے میں نہ آ جائے، پتہ نہیں انسان کیا کر رہا ہے۔ جب کبھی انسان کو معلوم ہو کہ ایسے حالات ہیں، نبی علیہ السلام فوری طور پہ مسجد میں آتے، اور جب تک آندھی ٹھنڈی نہ ہو جاتی نبی علیہ السلام اللہ کے سامنے جھکے رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھکنے کے لیے تو مسجد میں آتے تھے۔ کوئی پریشانی ہے یہ نماز کے ذریعے دور کرانی ہے۔ وہ جب غزوہ بدر ہوئی، اسلام کی پہلی بڑی لڑائی، غزوہ بدر سے پہلے بھی چھوٹی چھوٹی مسلمانوں کی لڑائیاں ہو چکی تھی، لیکن جب یہ غزوہ بدر ہوئی یہ بڑی لڑائی تھی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ 313 یا 15 یہ تو کسی کے پاس تلوار تھی، کسی کے پاس چھڑی سوٹی تھی، ڈنڈا تھا، کسی کے پاس خود نہیں تھا، کسی کے پاس کوئی چیز ایسے کو ڈال نہیں تھی، یہ بالکل ایسے ہی تھے۔ جب کسی بڑے دشمن کے ساتھ انسان کا ٹاکرا ہو، ہمارا دنیا میں اس وقت ٹاکرا سب سے بڑے دشمن یہ امریکہ فلانا، یہ یہودی، یہ عیسائی اور ان کی لابی اور انڈیا، اگر یہ ہم سے بڑے ہیں تو شریعت کیا کہتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس دن صبح لڑائی ہوئی میں نے دیکھا سارے صحابہ رات کو کچھ دیر نماز کے بعد وہ سو گئے تھے، اچانک میں نے اٹھ کے دیکھا محمد الرسول اللہ بھی سو گئے ہیں، میدان جنگ ہے۔ میں نے دیکھا نبی علیہ السلام ایک درخت تھا اس کے نیچے ایک عریش اسے کہتے، آپ اس کے نیچے کھڑے تھے، یصلی محمد الرسول اللہ جو تھے یہ کبھی سجدے میں جاتے، کبھی رکوع میں جاتے، کبھی قیام میں جاتے کہ اللہ
یہ تھوڑے سے بندے اگر دنیا سے چلے گئے کون تیرا دنیا میں نام لے گا؟ اگر بڑے سے بڑے دشمن کے ساتھ لڑائی ہو، اہل ایمان پتہ کتنے عقل مند ہوتے ہیں؟ اہل ایمان ایک تو اللہ کی مدد مانگتے ہیں اور دوسری اس وقت یہ کہتے ہیں اللہ ہم کمزور ہے تو لڑ ان کے سامنے، وہ اللہ کو لڑواتے ہیں اہل ایمان جو ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کی قسم ہے اللہ پھر لڑتا ہے، آسمان سے فرشتوں کی فوجوں کی فوجیں بھیج دیتا ہے۔ اور اسی لڑائی میں صبح ایسے ہوا کہ ایک مسلمان نے ایسے اپنی تلوار اٹھائی، اس نے ابھی ماری نہیں تھی، کافر کی گردن پہلے کٹ گئی، پریشان ہو گیا یہ گردن کس نے کاٹی ہے؟ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے فرشتے تھے وہ بھی گردنیں کاٹ رہے تھے ان کی۔ ایک مسلمان جو ہے اس کو چاہے اللہ کے سامنے جو اے شہنشاہ کائنات ہم کمزور ہیں، اللہ تو لڑ ان کے سامنے۔ اور حدیث میں دعا اللہم انا نجعلک فی نورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ ان کے شر سے ہم تیری حفاظت چاہتے ہیں اور ان کے مقابلے میں تجھے لے کے آتے ہیں، تو لڑ، تو اپنی آرمی بھیج، جون سی آرمی بھیجنی ہے۔ اللہ کبھی فرشتوں کو بھیج دیتا ہے اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرتے ہیں۔ جس وقت یہ غزوہ احزاب ہوئی تھی، یہ غزوہ خندق، سارا عرب اکٹھا ہو کے انہوں نے نبی علیہ السلام کو گھیرا تھا، مسلمان خندق کے آگے تھے، اللہ نے اپنی فوج ہوا والی بھیجی، اتنی تیز ہوا چلی کہ سب خیمے ان کے دشمنوں کے مشرکین کے کفار کے اکڑ گئے، سارے ان کے جو جانور اونٹ فلاں اور ہر قسم سب اڈ پڈ گئے سارے، پھر کوئی ایک تیلا بھی باقی نہیں رہا۔ جب صبح کا وقت ہوا، اللہ کی مرضی ہے اس نے کیسی مدد کرنی ہے، یہ اس کو پتا ہے کہ آج میں نے ہوا کے ذریعے کرنی ہے مدد، آج میں نے ابابیلوں کو بھیج کے بڑے بڑے ہاتھیوں کے ان کے کچومر میں نے نکلوال دینے ہیں، یہ اللہ کو پتا ہے۔ اللہ کو مومن کہے اے میرے مالک میں کچھ نہیں، یہ میری گردن ہے، اے ہی نک ہے نا بڑی دنیا میں نک، یہ نک میں تیرے سامنے زمین پہ رگڑتا ہوں، انا نجعلک فی نحورہم، اللہ میں تجھے لے کے آتا ہوں ان کے مقابلے میں، تو لڑ۔ کوئی پریشانی ہو تو مومن نے تو اللہ کو کہنا تھا۔ عجیب بات ہے، انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا، چکنا چھوڑ دیا۔ اور آج کل یہ جی کام نہیں ہے، کیا کار نہیں ہے، کی کھائیے کتوں، لہذا نماز نہ پڑھو۔ اور اس کا کیا مطلب ہے کہ کاروبار نہیں، نماز نہ پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ مسجد خالی ہونے کا کیا مقصد ہے؟ ایک بندے کو کام اگر نہیں ملتا کارخانے سے کسی نے کار نکال دیا، اس کا کیا مقصد ہے کہ نماز نہ پڑھے؟ عجیب بات ہے، عجیب قسم کے، ہم پاگل قسم کے لوگ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام جو تھے نا، انہوں نے یہ بیان کی ہے، یہ حدیث کہنے لگے لوگو میری بات سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ بات کہی تھی کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رزق کی تنگی آتی، رزق کی تنگی، تو اللہ نے اپنے نبی کو یہ بات کہی تھی وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، میرے نبی خود بھی نماز کی پابندی کرتے رہو اور اپنے گھر والے سارے بیویاں بچے جو سب ان کو نماز کی پابندی کراؤ۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے میرے نبی اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، نماز نہ چھوڑنا، ہمارے سامنے جھکتے رہنا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اے میرے نبی محمد الرسول اللہ، نبیوں کے سردار، آپ کو رزق دینا ہمارا کام ہے، آپ کا کام اللہ کے سامنے چکنا ہے بس۔ جی بچے سارے نماز نہیں پڑھتے، اماں بھی نہیں پڑھتی، کھائیے کہ نماز کتوں پڑھیے؟ اور جس نے رزق دینا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ ہے جس نے رزق دینا تھا، اور اللہ کو ناراض کرتے پھر کہتے کاروبار نہیں چلتا، فلاں نہیں۔ عارضی طور پہ ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ مومن کے ساتھ ہے تو وہ کسی امتحان میں ہو، لیکن اللہ کے سامنے جھکتے رہو، اور ایک وقت آئے گا اللہ شہنشاہ کائنات انشاءاللہ تعالیٰ ترس کھا کے ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ ہمارے ہاں ایک اور طریقہ ہے کہ کسی کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے نا، اے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، حقہ پی رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، کہیں گٹکا آگے رکھیے، کچھ کر کے پھل کھا رہے ہیں،
کرو جی فاتحہ، چلو جی فاتحہ آمین، کرو جی فاتحہ آمین، کرو جی فاتحہ آمین. یہ مانگنے کا طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. مذاق بنایا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو. شریعت کا مذاق نہ اڑاؤ. حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ بیمار ہو گئے بڑے. یہ بات دھیان سے سن لینا، ہو سکتا ہے کئی دوستوں نے پہلی دفعہ زندگی میں سنی ہو. حضرت عبادہ بیمار ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، بڑے مقام والے صحابی تھے، یہ بڑے مجاہد تھے، جرنیل تھے بڑے. اللہ کا کرنا بیمار ہو گئے. ان کا پتہ لینے لوگ گئے تو انہوں نے سمجھا، کہنے لگے بھائی جب میں مر جاؤں تو میرے لیے مغفرت کی دعا ضرور کرنا. اور میری بات سنو، پتہ کیسے کرنا؟ جب میں مر جاؤں مجھے دفناؤ اور وضو ہونا چاہیے، 2 رکعتیں پڑھنا اللہ کے سامنے، 2 رکعتیں پڑھ کے اپنے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ڈال کے کہ اللہ تو کرے گا تو بات ہوگی. اپنا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے چکانے کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر میرے لیے مغفرت کی دعا کرنا. ایک بندہ پلید ہے، ایک بندہ جنبی ہے، ایک بندہ کیسے ہے، گپیں مار رہا ہے، خبریں پڑھ رہا ہے، کرو جی فاتحہ، چلو جی فاتحہ، چلو جی فاتحہ. مذاق بنایا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو یہ کر رہے ہو. پتہ ہی نہیں مغفرت کرنے کا طریقہ، کسی کے لیے معافی مانگنے کا. اور معافی بھی مانگنی ہے، نماز پہلے پڑھو، کہو اے میرے بادشاہ، اے شہنشاہ کائنات، میں معافی مانگنے والا ہوں، معافی کرنے والا، معاف کرنے والا ایک تیری ذات ہے اور کوئی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں ایسا ہوا کہ کئی دفعہ کہ بارش نہیں ہوئی، مسلمان بڑے پریشان تھے. اب یہ نہیں کہا لمبی لمبی دعائیں کرو چلو ہو کے، کہا سب سے پہلے سارے باہر آؤ. مدینہ سے باہر نکل کے کھلی جگہ پہ جب سارے کٹھے ہو گئے، فرمایا وضو کرو. وضو کرنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کھڑے ہو گئے اور 2 رکعت نماز پڑھائی، نماز استسقاء. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد آپ کے اوپر ایک چادر تھی، آپ نے چادر کو ایسے کیا، ایسے کرنے کے بعد آپ نے چادر کو الٹ کر دیا. الٹ کے کہا یا اللہ اس خشکی کو تری میں بدل دے. اور ایسے ہوا، ابھی ہاتھ جو تھے یہ منہ کے اوپر نہیں واپس کیے تھے کہ اللہ نے آسمان سے بارش بھیج دی. جی قوم لگی ہے جی بارش واسطے، لگی ہے بارش واسطے. اور بارش کی اگر تو اللہ سے. مدینہ کے اندر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ چاند گرہن لگ گیا، سورج گرہن لگ گیا. کئی دفعہ ایسا ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، کئی دفعہ یہ سورج گرہن لگا ہے. نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا لوگوں جب تم ایسا دیکھو فوری طور پہ سارے مسجد میں آیا کرو. مسجدوں میں آ کے 2 رکعت پڑھو نفل با جماعت. 1 رکعت میں عام طور پہ 1 رکوع ہوتا ہے، لیکن جب نماز خسوف کی، چند گرہن، سورج گرہن کی پڑھو، 1 رکعت میں 2 مرتبہ رکوع کرنا ہے، اگلی رکعت میں پھر 2 مرتبہ رکوع کرنا ہے. یہ 2 رکعتیں جو پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا لوگو یہ سورج چاند ستارے یہ کسی بندے کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ یہ آج یہ کالا ہو گیا، فلاں بندہ مرا ہے، فلاں زندہ ہوا اس کی وجہ، یہ اللہ کی نشانی اور قدرتوں میں سے ہے. وہ جس کو چاہے جب چاہے جس کا چاہے وہ نور چھین سکتا ہے، اس کو روکنے والا. چنگے پہلے بندے ہوندے ہیں جی، بندہ چنگا پلا سی، اچانک پتا نہیں اکھاں دا نور بند ہو گیا، بڑے ڈاکٹر، اے اللہ نور بند کر دے تو کون نور کو واپس لے کے آنے والا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خطبے میں پھر فرمایا اگر زندگی میں کبھی ایسا پھر بھی کبھی یہ سورج گرہن چاند گرہن ہو جائے، فَفْزَوْا إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کی طرف آنا. کسی نے نبی علیہ السلام سے، حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی میں نے کہا اللہ کے رسول آپ ساری رات ہی کئی دفعہ ہوا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نفل پڑھتے رہتے ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں. فرمایا افلا اکون للہ عبدا شکورا، عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا، اگر شکر گزار بندہ بھی بننا ہے تو اللہ کے سامنے چک کے بننا ہے. یہ نہیں شکر اللہ دا، شکر ہے جی اللہ دا، سگریٹ پہ بھی شکر اللہ دا جی، فلانا کر رہے شکر ہے اللہ دا، فلانا کر رہے ہیں ڈانس کر رہے ہیں ادھر ڈانس کیا حال ہے شکر ہے جی اللہ دا. یہ اللہ کا شکر نہیں ہے. اللہ کے سامنے چک کے اور ایسے اس طریقے سے بھی کرو کہ کبھی کبھی ساری رات ہی محمد الرسول اللہ کی طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تاکہ اور اللہ سے پھر معافیاں منگو، پھر کہو اللہ تیرا شکر ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے فرمایا زندگی میں کبھی بھی کوئی کام پڑ جائے اور استخارہ کیا کرو. استخارہ کیا ہے؟ وہ یہی استخارہ ہے کہ جو بھی آپ کو کام پڑ گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہو یا اللہ اس کام میں اگر یہ اچھا ہے تو یہ اس میں خیر ڈال دے. اور کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعت نفل پڑھو اور اللہ کے سامنے جھکو اگر خیر لینی ہے. استخارہ کا مطلب ہوتا ہے خیر مانگنا، اور اگر خیر مانگنا چاہتے ہو اللہ سے تو سب سے پہلے اللہ کے سامنے جھکو اور اس کے بعد کہو اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری. اے اللہ اگر یہ کام تیرے نزدیک بہتر ہے جو میں کرنے لگا تو میرے لیے آسان کر دے. اللہ یہ کام اگر میرے لیے اچھا نہیں، اللہ فاصرفہ عنی، اس کام کو مجھ سے دور کر دے. نماز کے ذریعے سارا کام ہونا ہے. بلکہ میں تو آپ کو یہ کہتا ہوں، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، تمہیں ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وہ عبادت ہے، نماز ہے. وہ اوہ حج تو پیسے ہوئے کریں گے، زکوٰۃ تو پیسے ہوئے تو کریں گے، صدقہ پیسے ہوئے تو کریں گے. یہ امیر ہو، غریب ہو، عورت ہو، مرد ہو، کوئی بھی ہو، ماڑے سے ماڑا ہو، نماز اس نے ہر حالت میں پڑھی، اس لیے کہ تمہیں پیدا ہی کیا گیا ہے نماز کے لیے. ہم نے اس کو سمجھے ہی کچھ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی اہمیت جو ہے یہ ہمارے دلوں میں بڑھائے اور جاگزیں کرے اور ہمیں پکا اور سچا اور اصلی اور خالص نمازی بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.